لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسلمه وارضك سوعة وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کل کے دن ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کل کے درس میں 25ویں دن کا جو ثواب تھا یہ عرش الہی سے رحمت پروردگار طلب کرنے کے لیے کہا تھا، اور جو 1000 خطبے تھے اور ہر 1000 خطبے پر کیا تھا؟ ایک شامیانہ لگایا گیا تھا، نور کا خیمہ جس کے اندر زندگی کرنے کو کہا گیا. اس میں کھاؤ پیو، غم اور خوف سے جو ہے دور ہے وہ جگہ جہاں پر انسان بالکل مطمئن ہو کے بالکل ریلیکس ہو کے کیا کرے گا، زندگی بسر کر سکتا ہے. اور یہ ثواب تھے 25ویں دن کے. آج کا 26ویں دن کا ثواب کیا ہے؟ ایک سیکنڈ. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے 26ویں دن اپنی رحمت کی نظر سے تم لوگوں کو دیکھے گا، بس تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے خون اور اموال کے، اور ہر روز 70 دفعہ تمہارے گھروں کو غیبت، جھوٹ اور بہتان سے پاک فرماتا ہے. یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں رسول خدا کہ جو آج کے دن کا ثواب ہے وہ یہ کہ پروردگار عالم رحمت کی نظروں سے ہمیں دیکھے گا. اس کی جو رحمت کی نگاہ ہے وہی نگاہ ہمارے کیا ہے، بصیرے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد کیا ہے، ہر گناہ کو معاف کر دے گا سوائے خون اور اموال کے. خون اور اموال سے مراد کیا ہے؟ یہی حقوق الناس ہے جو میں نے پہلے بتایا آپ لوگوں کو کہ حق الناس ایسا گناہ ہے، ایسا ایک عمل ہے کہ جو خداوند عالم کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا جب تک خود وہ بندہ معاف نہ کرے. ٹھیک ہے، یعنی خون اور اموال یعنی کسی رشتہ، کسی بندے کا حق ضائع کرنا کسی بھی اعتبار سے، اس کی تشریح میں پہلے دے چکی ہوں. خوب کلیئر ہے نا حقوق الناس کیا ہے؟ لوگوں کے جو حقوق ہوتے ہیں اسے ادا نہ کرنا. اموال یعنی مال و دولت میں غصب کر لینا، مال و دولت کسی کی مار لینا، کسی کے سہم میں سے اپنا حصہ لے لینا، مثلا کسی کے سہم جو ہے وہ لے لینا. یہ ساری چیزیں جو ہے حق الناس میں آتی ہے جو کہ ظلم ہے. ہر اعتبار سے کسی کے حق کو ضائع کرنا کیا ہے، ایک ایسا جرم ہے جو خداوند عالم کی نزدیک جو ہے لائق معافی نہیں ہے. اور پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں اپنے حق کو معاف کرنے کا کیا ہے، رائٹ رکھتا ہوں، حق رکھتا ہوں، لیکن میں کسی اور کا حق جو ہے معاف کرنے کا حقدار نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ جو حقوق الناس ہے یہ بہت مہم چیز ہے، اور واقعاً ہمیں اویئر ہونا چاہیے اس چیز سے، احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم کسی کا بھی حق اپنی گردن پر نہ لیں، کیونکہ ہمیں جانے انجانے میں وہ چیز ایسی ہے کہ ہم اس کا جبران کرنا جو ہے ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا. ہم خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا جو ہے وہ ایکسپلین کر کے کہ بھئی ہم نے خداوند عالم ہم نے تیری نافرمانی کی ہے، ہم نے یہ گناہ انجام دیا، ہم نے تیرے حکم کی پابندی نہیں کی، ہم نے واجبات کو ترک کیا، ہم نے محرمات کو گلے لگایا. یہ ساری چیزیں ہم خداوند عالم کے سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن حق الناس ایسی چیز ہے کہ ہم جس کے حق کو ضائع کر رہے ہیں ہم اس کے سامنے کہہ نہیں سکتے، کیونکہ وہ حالات، وہ کنڈیشنز الگ ہو جاتی ہیں. خوب تو ہم ایسے کہ ہم توبہ کریں گے، یعنی جو چیزیں ہم جب تشریح نہیں دے سکتے ہیں سامنے والے کے سامنے تو اس چیز کی آپ معافی طلب کر سکتی ہیں، جا کر حلالیت طلب کر سکتی ہیں. نہیں کر سکتے ہم خدا کے سامنے کھل کر ہر بات کہہ سکتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کے سامنے، بندگان کے سامنے ہم یہ چیزیں نہیں رکھ سکتے. ہم نے اگر کسی کا کوئی مال غصب کر لیا ہے تو کیا ہمارے اندر اتنی جرت آئے گی؟ اگر ہمیں احساس بھی کسی دن ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا اتنی جرت ہے واقعاً کہ ہم اس چیز کو جا کے اس کے سامنے کہہ سکیں کہ ہم نے یہ تمہارے مال کو غصب کیا، تب تم ہمیں معاف کر دو؟ اس کے بعد کا سما کیا ہوگا؟
اس کے بعد کا جو ایکشن ہوگا، ان کا ریئیکشن ہوگا سامنے والے کا، وہ کیا ہوگا؟ وہ لائق برداشت ہوگا؟ تو یہ چیز جو ہے ایسی چیز ہے کہ جس سے نکلنا بہت آسان نہیں ہے. خوب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہر روز 70 دفعہ تمہارے گھروں کو غیبت، جھوٹ اور بہتان سے پاک فرماتا ہے. یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے اعمال کو ختم کر دیتی ہیں، بالکل تمام کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. یعنی اتنی ڈینجر چیز ہے، لیکن اتنی زیادہ عام ہے، اتنی زیادہ جو ہے ہمارے درمیان جو ہے اسے بہت ہی لائٹلی لیا جاتا ہے. چاہے وہ بہتان لگانا ہو، چاہے وہ جھوٹ بولنا ہو، چاہے وہ غیبت کرنا ہو. یہ تینوں چیزیں بہت خطرناک ہے. ساری برائیوں کی کنجی انہی میں چھپی ہوئی ہے. ٹھیک، آپ نے روایتیں پڑھی ہوں گی کہ ہر گناہ کی چابی کیا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے. جہاں انسان جھوٹ بولتا ہے یعنی ہر گناہ کو وہ کیا کر لیتا ہے؟ وہیں پر کھول دیتا ہے. ٹھیک ہے، ہر گناہ، ہر بری چیزیں وہیں سے آزاد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بس یہ ایسی تین کڑیاں ہیں جو ہمارے اعمال کو کیا کر دیتی ہیں؟ برباد کر دیتی ہیں، ہماری زندگیوں کو برباد کر دیتی ہیں، ہماری آخرت برباد کر دیتی ہے. غیبت، جھوٹ اور بہتان. یعنی غیبت کیا ہوتی ہے؟ کوئی بتائے گا پراپر ڈیفینیشن غیبت کا کیا ہے؟ غیبت سے کیا مراد ہے؟ خوب. ہوں. خوب. کسی کی بری خصلت کو، ہاں، کسی کی بری خصلت کو، کسی کے عیب کو کیا کرنا؟ دوسرے کسی کے سامنے کیا کرنا؟ اس کو آ، بتانا. ٹھیک ہے، اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے اور ہم نے اس کے پیٹھ پیچھے اس عیب کی تشریح کی، ٹھیک ہے، اور جب وہ اس بات کو، یعنی وہ بندہ خدا جب یہ سنے گا کہ ہماری اس عیب کو اس نے فلاں شخص سے جا کر بتایا ہے، اور اسے اس چیز سے کیا ہوگا؟ دکھ پہنچے گا، اسے اس چیز سے، جی، اسے اس چیز سے کیا ہوگی؟ تکلیف پہنچے گی. ٹھیک، تو یہ یہاں پر کیا ہے؟ یہ غیبت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، تو غیبت، یہ جو تشبیہ دی گئی ہے کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، یہ کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ یعنی واقعی سننے میں یہ کتنا مطلب خوف زدہ اور ایک بہت ہی زیادہ دل ہلانے والی چیز ہے کہ کسی مومن کی غیبت کرنا یعنی اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچنے کے برابر ہے. یہ کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ روایت تو ہے، مشہور روایت ہے، ہر کسی نے سنی ہوئی ہے نا؟ کیوں یہ مثال دی گئی ہے؟ بتائے گا کوئی؟ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو روایت ہے کہ غیبت کرنا ایک مومن بھائی کی اس طرح سے جیسے اپنے بھائی کا کیا کرنا؟ گوشت کھانا، مردہ بھائی کا، زندہ نہیں، مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو یہ کیوں مثال دی گئی ہے؟ کیا مراد ہے اس سے؟ غیبت سے بچنے کے لیے تو دوسری مثالیں بھی دی جا سکتی تھیں، مثلا جہنم کی آگ سے ڈرایا بھی جا سکتا تھا، اور بھی بہت سارے عذابوں سے ہراس دی جا سکتی تھی جس سے انسان ڈر کے نہ کرے. یہ مثال کیوں دی گئی ہے؟ روایت کا جملہ ہے نا، تو اس کے پیچھے سبب تو ہوگا نا، بے جا تو نہیں کہا گیا. ابھی تک یہ روایت سنی تھی تو سوچا نہیں کہ یہی تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ کیوں نہیں کوئی اور مثال دی گئی؟ اور اس کے علاوہ کوئی اور مثال کہیں ملتی ہے آپ لوگوں کو کہ کہیں اور غیبت کے بارے میں کوئی دوسری روایت آئی ہو تو وہاں پہ کوئی اور مثال دی گئی ہو سوائے اس مثال کے؟ جب بھی کوئی چیز پڑھتی ہیں، سنتی ہیں، تو ایک چیز سیکھ لیں کہ اس کو جو ہے نا نقد کیا کریں، یعنی اپنے ذہن میں اس چیز کو چلایا کریں، وہاں پہ سٹاپ مت ہوا کریں. ابھی جیسے آپ لوگ درس روز سنتی ہیں تو یہیں پہ رک مت جایا کریں کہ ہم نے جو کہہ دیا بس آپ لوگوں نے سن لیا، وہیں پر اپنی جو ہے زحمات، اپنی فکروں کی زحمات کو تمام کر لیں. نہیں،
اس کے آگے سوچا کریں، ایسا کہا ہے، ایسا لکھا ہے تو کیوں ہے. اپنے ذہن کو حرکت دیا کریں. آپ لوگ روایتیں پڑھتی ہیں، روایتیں سنتی ہیں، تو اس کے آگے کی سوچا کریں. اگر کوئی آپ کے سامنے کچھ پڑھتا ہے، اگر آپ کے سامنے کوئی کچھ چیز کو بیان کرتا ہے تو اس میں سوال پیدا کیا کریں یا عادت ڈالیں. اس سے آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا. دوسرا، آپ کو صحیح اور غلط میں دھیرے دھیرے چیزیں تمیز کرنا آ جائیں گی. دیکھیں، ہر بیان کرنے والا صحیح بیان نہیں کرتا. سب سے بہترین جو ہم سنتے ہیں، بہترین جو ہمارا ذریعہ ہے، وہ ہے ہمارا ممبر. ٹھیک ہے، وہیں سے ہم زیادہ تر نالج جو ہے حاصل کرتے ہیں یا نہیں. کتابوں کو پڑھنے کا اتنا زیادہ رواج نہیں ہے عوام کے اندر کہ ہاں ہم ہمیشہ کتاب کو مطالعہ کرتے رہیں. تو ہمارے پاس جو نالج 80% 70% آتی ہے وہ ممبر سے آتی ہے. ممبر پہ بیٹھنے والا ہر شخص ہر چیز صحیح نہیں بولتا. یہ مانتی ہیں یا نہیں مانتی؟ اور آج کل تو ایسا رواج ہو گیا ہے، ذاکری کا کہیں یا خطابت کا کہیں، کہ ہر بندہ بیٹھنے کو تیار ہے ممبر پہ. بس اسے خطابت کا فن آ گیا، یعنی وہ سوچتا ہے کہ وہ یعنی ذکر اہل بیت کرنے کے لائق ہو گیا. ٹھیک، یعنی نالج کچھ بھی نہیں ہے، سنی سنائی چیزیں بیان کرتے ہیں. یعنی یہ ہر شہر میں میرے خیال سے یہ مسائل ہیں. تو اگر وہ 2 باتیں صحیح کرتے ہیں تو 4 غلط کر کر جاتے ہیں. تو یہ جو 4 غلط عوام میں پہنچ رہا ہے تو اسے صحیح کون کرے گا؟ تو ہماری اگر عادات، ہماری اگر یہ طریقہ اور یہ عادت ہوگی کہ ہمیں کنجکاوی جیسا نیچر آئے گا کہ ہاں یہ چیز کہی گئی ہے، تو اگر ہم نے وہ چیز کہیں پڑھی ہے اور سامنے والے نے ہمارے سامنے غلط کہا، تو وہاں پر جو ذہن میں سوال اٹھتا ہے وہ ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا. وہ ہمیں جو ہے غلط چیزیں جو ہے سننا اور اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیول پہ لا کے نہیں چھوڑتا پھر. ٹھیک ہے، اگر یہ عادت رہ جائے گی کہ ہاں صرف سننا ہے اور بس وہیں تک سٹاپ ہو جانا ہے، تو یہاں پر ہم جو ہے بھٹک سکتے ہیں، ہم غلط چیزیں بھی گین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ انسان ایزیلی کسی کے بھی ہاتھ گمراہ ہو جائے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، سوچیں، اس کے آگے کی منزلوں پر جائیں، اس کو دقیق اس کی گہرائیوں میں جائیں، اس کے بارے میں سوال اٹھایا کریں اپنے ذہن میں کہ اگر یہ چیز ہے تو کیوں ہے، اگر یہ تشبیہ دی گئی ہے تو کیوں دی گئی ہے، اگر اس طرح سے دیا گیا ہے تو کیوں دیا گیا ہے. خالق کائنات نے اگر 5 وقت کی نماز ہمارے پر واجب کی ہے تو کیوں واجب کی ہے؟ وجہ. روزے ہم پر واجب ہوئے ہیں تو کیوں واجب ہوئے ہیں؟ وجہ. ہمیں کہا گیا ہے کہ دوسروں کی برائیاں نہ کرو تو وجہ. نجاست سے پاک رہنے کے لیے کہا گیا ہے تو وجہ. تو یہ سب چیزیں سوچا کریں. صرف اس چیزوں پہ رہ جانا، یعنی آپ کو جو ایک بہت ہی عام سی زبان ہے ہمارا لکیر کا فقیر ہو جانا، ہمارے لیے باعث نقصان ہے. ٹھیک، تو یہ چیزوں سے نکل کر آگے بڑھیں. خوب. اب یہ جو تشبیہ دی گئی ہے یہاں پر، یہ ذہن میں اب سوال آ رہا ہے کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. چلا کسی کا دماغ اتنی دیر میں ابھی کسی نتیجے کوئی پہنچا ہے؟ جی کہیے. ایک سیکنڈ. جی کون سی خیر کہہ رہی ہیں؟ خیر شہناز بیان کر رہی ہیں. آپ کی آواز تھوڑی کریک ہو رہی ہے خیر شہناز، نیٹ ورک میں آ کے بات کریں. جی بتائیے. خوب خوب، جو کوئی بھی تھا. خوب. نتیجہ. خوب. خوب. تو اس کا یہ جو انٹینشن تھا رسول خدا، در حالی کہ ان لوگوں نے گوشت نہیں کھایا تھا. ٹھیک ہے، ظاہراً انہوں نے گوشت کھایا تھا نہیں کھایا تھا، لیکن ان کے جو رسول نے کیا کہا، تمہارے دہان سے جو بو آ رہی ہے وہ گوشت کھانے کی بو آ رہی ہے، گویا تم نے اپنے کیا کیا ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے.
تو یہ جو تشبیہ میں کہہ رہی ہوں، یہ جو مثال دی گئی ہے وہ کیوں مردہ بھائی کی مثال دی گئی ہے، میں وہ سننا چاہتی ہوں. ایک کوئی دوسری خواہر جواب دے رہی تھی نا. دینا ہے کسی کو جواب خاران؟ دیکھیں، ایک مردہ کا گوشت کھانا، آپ تصور کریں اس چیز کو کہ کسی نان لیونگ کا جو مر چکا ہے، ایک مرنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ محتاج ہو جاتا ہے. کیا وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے؟ آپ مرنے والے کے بدن پہ کچھ بھی کر ڈالیں، وہ کچھ کر پائے گا؟ اگر زندہ کے اوپر ہاتھ ہم اٹھائیں گے، یا زندہ کو ہم کوئی زخم دیں گے، یا زندہ کے اوپر کوئی ہم اٹیک کریں گے اس کے اوپر، تو وہ اپنا دفاع کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اپنا ڈیفینس کرے گا؟ ہم ہاتھ پاؤں چلائیں گے تو وہ ہاتھ پاؤں چلائے گا اپنی جان بچانے کے لیے، بچائے گا. مردہ کیا کرے گا؟ کر نہیں سکتا. اب یہاں پر جو کہا ہے کہ کسی کی مومن کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یعنی گویا اس کی عزت کو پامال کرنا، در حالی کہ وہ وہاں پر موجود نہیں ہے اور اپنی دفاع نہیں کر سکتا ہے. عزت کو پامال کرنا کسی مومن کی، یہ کیا عام چیز ہے؟ بہت ہی معمولی سی چیز ہے. یعنی ہم کسی کے عیب کو کسی کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور وہ وہاں پر موجود نہیں ہے، یعنی ہم نے اس کی عزت کو وہاں پر کیا کی؟ پامال کیا. خوب، ہم نے وہ جو اس کی رسوائی کی، اس کا جو عیب بیان کیا، در حالی کہ وہ وہاں موجود نہیں تھا کہ اپنا ڈیفنس کر سکتا. تو یہ جو تشبیہ ہے، یہ جو ایک مومن کی ایبسنس میں یہ کام کو انجام دینا گویا ایک مردے کا گوشت کھانے کے برابر ہے. یعنی ایک مومن اپنے بھائی کی غیبت جب کرتا ہے، گویا وہ اس کی ایبسنس میں جب اس کی برائیوں کو بیان کرتا ہے، تیسرے کے سامنے بولتا ہے، یعنی اس کی عزت کو جو اس کی جو خوب اس کی عزت کو پامال کرنا، یہ جو ایک ایکٹ ہے، یہ جو ایک عمل ہے اس کا، وہ ایسا ہے کہ وہ اپنے دفاع نہیں کر سکتا، گویا ایک مردے کے گوشت کھانے کے برابر ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ وہ مومن اپنی دفاع کر سکتا ہے جس طرح سے ایک مردہ اپنی دفاع نہیں کر سکتا. ہم کچھ بھی کر جائیں اس میں، اپنی دفاع نہیں کر سکتا ہے. خوب، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ آسان چیز اور ایک معمولی سی چیز نہیں ہے. یہ جو چیزیں سیکھتی ہیں، سوچ پڑھتی ہیں آپ لوگ، اتنا یہ کیا کریں کہ ہر روز اس چیز کے اوپر عمل کرنے کے پابند ہونے شروع کر دیا کریں. اگر آج ہم نے یہ درس پڑھا ہے کہ ہاں ہمیں جو ہے اب کے غیبت اور چغلی اور تہمتیں اور جھوٹ کا جو ہم درس پڑھ رہے ہیں، بس ہم اپنے آپ سے کیا کر لیں؟ عہد کر لیں کہ ہمیں آج سے غیبت نہیں کرنی ہے. شیطان ہمیں بہت زیادہ وسوسے دے گا، ہمارے سامنے بہت سارے ایسے جو ہے فیس آئیں گے کہ ہمیں بہت سارے مواقع ایسے ملیں گے کہ ایزیلی ہم وہاں پہ اس کی غیبت کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں خود کو کنٹرول کرنا ہے. اور کنٹرول کرتے کرتے 4 دن 6 دن 8 دن کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ اپنے آپ کو روکنا بہت آسان ہو جائے گا. عمل کرنا شروع کر دیا کریں. جس دن جو چیز سیکھتی ہیں اسی پر کیا ہو جائے کرے؟ پابند ہو جائے کرے کہ آج یہ برائی ہم کیا کریں گے؟ اپنے اندر سے خاتمہ کر دیں گے. تو اسی طرح سے جب ہم پریکٹیکل لے کر آئیں گے، اس کو فالو کریں گے، دھیرے دھیرے ہم کیا کریں گے؟ اپنے اندر سے برائیوں کی ہر عیب کو نکال دیں گے اور ہماری روح کیا ہو جائے گی؟ پاک ہونا شروع ہو جائے گی. خوب سمجھ آیا؟ آج کے دن کی جو دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا وذنبی فیہ مغفورا وعملی فیہ مقبولا وعیبی فیہ مستورا یا یسمع السامعین. اے اللہ، اس مہینے میں میری کوششوں کو لائق قدردانی قرار دے، میرے گناہوں کو اس کے قابل بخشش قرار دے، اور میرے عمل کو اس میں مقبول اور میرے عیبوں کو پوشیدہ قرار دے. اے سب سے زیادہ سننے والی ذات، یعنی یہ جو دعائیں ہیں کہ میری کوششوں کو اتنا زیادہ لائق بنا دے کہ اس کی قدردانی ہو، اس کی قدردانی جو ہے وہ قرار دے دینا اس میں، کہ اس کی قدر کی جائے. میرے گناہوں کو کیا کر دینا؟ بخشش کے لائق قرار دے دینا. یعنی اتنا میرے گناہوں کی جو شدت ہے، جو اس کی
حرارت ہے وہ گناہوں کی وہ اتنا کم کر دے خالق کائنات کہ ہم ایزیلی اس کی دعا خداوند عالم سے مانگ سکیں، اس کی بخشش طلب کر سکیں، خوب سنگینی اس گناہ کی جو ہے وہ کم ہو جائے کہ ہم لائق بخشش قرار پائیں، اور عمل کو مقبول کرنا یعنی ہمارے جتنے بھی گڈ ڈیڈز ہیں، بہترین اعمال ہیں، اس کو کیا کریں، پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں مقبول کر لے، قبول کر لے، اور میرے عیبوں کو پوشیدہ کر دینا، یعنی آئی بھی فی ہی مستورہ، میرے عیبوں کو کیا کر دینا، مستور کر دے، ڈھانپ دے، چھپا دے ان کو۔ اے سب سے زیادہ سننے والی ذات کہ جو ہمیں ہمیشہ اپنے کان دھرے رہتا ہے، کبھی اس کی ذات یہ نہیں کہتی کہ تم کہہ رہے اور میں سنتا نہیں ہوں۔ ہم جس بھی ثانیہ، جس بھی لحظہ، جس بھی لمحہ، جس بھی وقت، خوشی میں، غم میں، پریشانی میں، یا جیسے بھی حالت میں ہوں، ہم ایک ہی ذات ہے جو ہماری دسترسی اس تک ہمیشہ رہتی ہے۔ ہم رات کے اندھیرے میں اٹھ کر بھی اسے پکارے وہ جواب دے گا، ہم اس کے دن کے اجالے میں بھی اسے پکارے وہ سنتا ہے۔ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں تمہاری سن کر تھک گیا، یا میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس موقع نہیں ہے، یا کبھی اور آنا۔ کبھی کہتا ہے خداوند عالم اس طرح؟ کبھی نہیں کہتا۔ اور خالق کائنات ایسی ذات ہے جس سے ہم اپنی پریشانیوں کو جب بولتے ہیں، جس سے ذکر کرتے ہیں، جب باتیں کرتے ہیں، جب اسے سناتے ہیں ہر اپنا حال دل، تو وہ ہمیں کیا کر دیتا ہے، ہماری روح کو قرار دے دیتا ہے، ہمارے روح کو کیا کر دیتا ہے، سکون عطا کرتا ہے۔ خوب، آج کے دن کی جو 27ویں شب کی یہ جو ہے عظیم شب ہے، اور اس کی جو اعمال ہیں آپ لوگ دیکھیے گا کتابوں میں، اعمال کو انجام دیجیے گا۔ 2 سے 3 شب اور رہ گئی ہے، ماہ مبارک کی بہترین راتیں تمام ہونے والی ہیں۔ خوب، وہ جو رحمتیں اور جو نعمتیں نازل ہوتی ہیں رات کے پہلو میں، وہ ساری جو ہیں وہ کچھ ہی راتوں میں اب تمام ہونے والی ہیں۔ جتنا ہو سکے اس سے استفادہ کریں۔ آج کی رات کی جو نماز ہے مخصوص ہو کے 4 رکعت نماز ہے، سورہ حمد کے بعد ہر رکعت میں سورہ ملک کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ خوب، 4 رکعت نماز ہے۔ کوئی سوال درس سے کسی کو؟ غیبت کسی مومن کی ایبسنس میں، یعنی غیبت میں، اس کی ناحضوری میں اس کی برائیوں کو کسی اور سے بیان کرنا، کہ جب وہ اس کو پتہ چلے، یعنی مثلاً میں نے آپ کے اندر کوئی چیز ایسی دیکھی، کوئی مطلب میں نے مثلاً آپ ہیں اور کوئی تیسرا شخص ہے، ٹھیک ہے، اب میں نے اگر کوئی عیب، کوئی خدا نخواستہ کوئی چیز میں نے آپ کے اندر دیکھی، اب میں نے کیا کی، دوسری مجلس میں کسی جا کر کسی اور تیسری خواہر سے آپ کی وہ برائیوں کو میں نے بیان کیا، ٹھیک ہے، ایسی برائی کو بیان کیا میں نے کہ آپ نے اگر اس کے بارے میں سنا، کل کو آپ کے کان تک پہنچی کہ ضیا نے میری برائی فلاں خواہر سے جا کر کی ہے، تو آپ کو اس چیز سے دکھ ہوا، آپ کو وہ چیز سے کیا ہوئی، ناراحتی ہوئی، بس یہ کہتا ہے غیبت، میں نے گویا آپ کی کیا کی، غیبت کی، جب آپ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ بیک بائٹنگ جسے کہتے ہیں۔ خوب، دیکھیں آپ وہاں پر بیان کریں جہاں پر آپ کو اس چیز کا حل ملے، اور اتنی ہی بیانی کریں جتنا اس نے کیا ہے، اور اگر آپ کو سلوشن نکالنا ہے اس چیز کا، جس طرح سے کرائٹیریا ہوتا ہے حل نکالنے کا، جیسے ہیں 1000 مسائل ایسے ہوتے ہیں جو آپس میں ہوتے ہیں، اب اس کا حل انسان جا کے تیسرے کے پاس ہی نکال سکتا ہے، تو یہ چیزیں الگ ہو جاتی ہے، وہ غیبت نہیں کہلاتی، ٹھیک ہے، آپ کو اس کا حل چاہیے۔ اگر آپ حل کے بنا آپ چاہ رہی ہیں کہ نہیں میں اس کو بدنام کروں، میں اس کی یہ چیزوں کو عیاں کروں تاکہ وہ اس طرح سے ہو جائے، مجھے حل نہیں چاہیے، مجھے یہ چیز بیان کرنی ہے اور میں جا کر اس چیز کو بتاؤں، تو یہ چیز جو ہے، یہ جو طریقہ کار ہے، یہ غلط ہے۔ پڑھ سکتے ہیں، دیکھیں مستحبات میں اختیار ہوتا ہے، لیکن جو بہتر ہوتا ہے وہی مستحبات میں بیان کیے جاتے ہیں۔ بہتر آپ سورہ ملک پڑھیں، نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو ریپلیس کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ جو سورہ عنکبوت، سورہ ملک، سورہ روم وغیرہ ہے، اس میں
خدا کی بہت پنہانی چیزیں ہیں جو ایک بندے کو تلاوت کرنے پہ ملتی ہے، تو اس کے لیے اس کی فضیلتیں ان راتوں میں الگ ہیں. خوب. اور کسی کو کوئی سوال خاران؟ آواز بریک ہو رہی ہے آپ کی. مشکور یعنی شکر گزار ہونا. ہم آپ کے مشکور ہیں یعنی ہم آپ کے شکر گزار ہیں. خوب خوب خاران، کوئی سوال نہیں ہے تو کلاس تمام کرتے ہیں. آپ لوگوں کی ابھی کلاس ہے خواہر رباب کے ساتھ، تفسیر کی کلاس آپ لوگوں کی. ٹھیک ہے، جوائن کر لیجئے گا آپ لوگ ان کا درس. خوب، یہ کلاس کو تمام کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.